اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعداء آل محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ماہ رمضان ہے، پربرکتوں کا مہینہ ہے، اس میں روزے فرض ہیں ان لوگوں پر جو روزے رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جن پر روزے معاف ہیں ان کا معاف ہونا بھی ان کے لیے ماہ رمضان کی برکات مکمل نازل ہوتی ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ مجھ پر روزہ جو معاف ہے جیسے ضعیف آدمی ہے، حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی مستور ہے کہ جو دودھ پلانے سے بچے کی خوراک میں کمی بیشی آتی ہے، حمل میں بچے پر کچھ اثر ہوتا ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، البتہ بعد میں جب صحیح ہو جائے تو روزوں کی قضا کرے تو وہ بھی اللہ کی ان رحمتوں سے محروم نہیں ہوگی۔ اس ماہ رمضان میں چند خصوصیات ہیں۔ اس میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جنگ بدر لڑی گئی تھی، اس میں فتح حاصل ہوئی۔ یہ پہلا غزوہ تھا جو اسلام میں لڑا گیا، اور 313 نے 1000 کے بڑے بہادروں کو ہی شکست دے دی تھی۔ اور دوسرا اس میں ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی مخصوصی، ان کی وفات کا دن ہے، یہ شہادت کے دن ہے جس میں بی بی اس دنیا سے انتقال کر گئیں، اور حضرت ابو طالب جیسی ہستی بھی وہ گرچہ کہ اس مہینے میں نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی شہادت اور ان کی وفات حضور کے لیے اتنے گراں گزری کہ پورا 1 سال حضور نے عام الحزن منایا۔ پورا سال جن ہستیوں کے لیے رسول جیسی ہستی کا منائیں وہ کتنی عظیم ہستیاں ہوں گی۔ بہرحال، اور پھر ایک مقام ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کا شان اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات نے اس رات کو قرآن کو نازل کیا۔ یہ ایک تنزیل ہے، ایک نزول ہے۔ تنزیل جو ہے وہ تدریجاً ہوئی ہے، 23 سال میں قرآن نازل ہوتا رہا محل وقوع کے اعتبار سے اور جیسے ہی شان نزول ہوتا تھا، لیکن ایک قرآن کا نزول دفعتاً ہونا اسے انزال کہتے ہیں۔ وہی اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے رسول ہم نے قرآن تیرے قلب پر اتارا۔ جس رات میں اتارا گیا اس رات کو اللہ نے لیلۃ القدر قرار فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر یعنی عظمت والی رات ہے۔ اور یہ کون سی رات ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ عشرے کی پورے مہینے میں طاق راتوں میں شمار کریں، بعض نے کہا آخری عشرے میں ہے، اور بعض نے کہا کہ 27 ماہ رمضان کو ترجیح ہے۔ لیکن ایسی روایت جو سنی شیعہ مذاہب میں پائی جاتی ہے کہ ہر ایک نے لکھا، انہوں نے کہا جو شیعہ علماء کرام نے اسے زیادہ آل محمد کے فرامین سے اسے ہی مسلم تسلیم کیا کہ 19 کی رات، 21 کی رات اور 23 کی رات یہ 3 راتوں میں سے ایک رات ہے۔ جب اماموں سے پوچھا گیا کہ ایک رات کیوں ہے تو اماموں نے ارشاد فرمایا پہلی رات میں اللہ کی ذات لوگوں کی دعاؤں اور جو دعا اللہ سے مانگتے ہیں اس کے بارے میں اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ البتہ اس رات میں جو امر نازل ہوتے ہیں وہ شریعت کے امر نہیں ہیں، کیونکہ دین اسلام تو مکمل ہو چکا ہے۔ یہ امر جو ہیں وہ ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں حکمت والے امر اللہ کی ذات نازل کرتے ہیں۔ اور حکمت والے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ حکمت والے امر اس رات میں اللہ کی ذات نازل فرماتا ہے۔ تو حکمت کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اس انداز میں استعمال کریں کہ اس سے ایک اور نسخہ پیدا ہو جائے، یا اس سے ایک اور انسان کے لیے ایک نجات کا ایک راستہ مل جائے۔ اس لیے اس رات میں امام سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس رات میں اللہ قضاء و قدر کے فیصلے کرتا ہے، یعنی کس کو کتنا رزق دینا چاہیے، کس کو کب موت دینی چاہیے، اللہ کی ذات کس کو، یہ امور کے بارے میں جو انسان کے بارے میں ہوتے ہیں، کتنی اولاد دینی چاہیے، یہ انسان لوگ جب مانگتے ہیں ملتی تو ہر ایک بندے کو ہے، جو نہ بھی مانگے لیکن جو اس رات میں اس انداز سے مانگیں گے تو ان کی اولاد میں برکات اور رحمت اللہ کی طرف سے خصوصی ہوں گی۔ یہ فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ فیصلے 19 کی رات میں اللہ کی ذات مردوں دو مخلوق کی آوازوں کو سنتا ہے، اور پھر ان کو جمع کر کے پھر 19 کی رات کو اللہ فیصلہ کرتا ہے، 21 کی رات کو اللہ فیصلہ کرتا ہے، اور 23 کی رات کو اللہ کی ذات ان عوامر کو فرشتوں کی معیت میں زمین پر نازل کرتا ہے۔ تو زمین پر جب نازل کرتا ہے تو یقیناً
کسی ہستی کے پاس تو آتا ہوگا نا۔ اس لیے جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ائمہ کو، اہل بیت کو ائمہ راشدین اور خلفاء راشدین تسلیم کرتے ہیں، تو انہیں حضور کی اس حدیث سے یہ مسلم ہوتا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گی۔ ایک کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ایک اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا جب قرآن موجود ہے تو اہل بیت کا فرد بھی موجود ہے۔ تو اہل بیت کا فرد وہی ہستی ہو سکتی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کہ اس رات میں روح الامین فرشتوں کی معیت میں اللہ کے امر لے کر زمین پر نازل ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا وہ امر لے کر نازل ہوتا ہے، جس ہستی کے پاس آتا ہے وہی اولی الامر ہے۔ اور سورہ نساء میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اولی الامر کی، یعنی وہی ہے جس کے پاس جبرائیل اللہ کے سال کے فیصلہ شدہ اوامر جو ہے وہ لے کر جس ہستی کے پاس آتا ہے وہی اولی الامر ہے۔ اور یقیناً وہی ہستی اسی گھرانے سے ہو سکتی ہے کہ جس گھرانے میں فرشتہ جبرائیل آ کر کبھی جھولا جھلاتا تھا، کبھی درزی بن کر آتا تھا، کبھی وحی کا پیغام لے کر آتا تھا، اور کبھی چکی چلاتا تھا۔ تو وہ معلوم ہوا میکائیل اور یہ فرشتے اس گھر میں آ کر ہی یہ نوکری جب کرتے تھے، تو یقیناً اسی گھر کا کوئی فرد اس وقت پردہ غیبت میں ہے، جسے امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں، اس کے پاس یہ امر لے کر آتے ہیں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا وہ اولی الامر جو ہے اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے، اور وہ مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہے۔ اس رات میں اللہ نے فرمایا 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، اور 1000 مہینوں کے بھی آپ سال بنا لیں، 12 پر تقسیم کریں تو 12 8 96، تقریباً 12 36 83 سال سے بھی زیادہ یہ انسان کی عمر جا کر بنتی ہے۔ اور 83 سال کو جب دیکھیں تو 15 سال تک تو انسان کے وہ بالغ ہی نہیں ہوتا، اس کے لیے شریعت فرض بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو 15 سال 83 سال میں جمع کریں تو 100 سال سے بھی زیادہ یہ عمر جا کر بنتی ہے۔ جب 100 سال سے بھی زیادہ عمر بنتی ہے تو اس کے جتنے بھی نیکیاں انسان کرتا ہے، تمام نیکیوں سے اس رات کی عبادت افضل ترین ہے۔ یعنی اس رات آپ لیلۃ القدر کی رات کو نکال کر باقی جو جتنے آپ اعمال کریں گے، چاہے نمازیں پڑھیں گے، چاہے روزہ رکھیں گے، چاہے آپ عمرہ کریں گے، چاہے آپ حج کریں گے، چاہے آپ خیرات کریں گے، چاہے آپ فی سبیل اللہ جہاد کریں گے، جتنیاں بھی آپ نیکیاں کریں گے، تمام نیکیوں کو اکٹھا کیا جائے، تیری 100 سال سے زیادہ نیکیوں کو اکٹھا کیا جائے، تو وہ ساریاں نیکیاں انسان تیری اس ایک رات کے بدلے میں جاگنے سے اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزارنے سے، یہ رات پھر بھی وزنی ہے۔ اور کتنی وزنی ہے اس کی اللہ نے حد ہی نہیں بتائی ہے، کہا خیر من الف شہر، یہ انسان کی پوری زندگی سے بھی زیادہ ثواب رکھتی ہے، اس سے زیادہ اس کا درجہ ہے۔ تو زیادہ کی تو حد ہی نہیں بتائی گئی، اس لیے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو نہیں جانتا کہ یہ لیلۃ القدر کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، تیرے وہم ادراک میں آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جب پوچھا گیا کہ ایک ظاہری رات ہے جو ماہ رمضان میں آتی ہے، اور ایک وہ رات ہے جو اس کی باطنی اور حقیقیتاً وہ رات ہے، تو فرمایا گیا کہ وہ رات سے مراد کیا ہے؟ فرمایا وہ رات جسے آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ لیلۃ القدر فاطمہ الزہرا کا لقب میں سے ہے، کہ لیلۃ القدر بھی فاطمہ الزہرا کے القابات میں سے ہیں۔ تو گویا فاطمہ الزہرا کی معرفت بھی انسان کے لیے ہزارہا مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جب فاطمہ الزہرا کی آپ معرفت حاصل کر لیں گے تو آپ یقیناً دین میں حق اور باطل کی منزل تک پہنچ جائیں گے، اور انسان جو ہے اس فاطمہ زہرا کے ذریعے سے اپنے اسلام کے منازل کو طے کرے گا، اور مومن اپنے اپنے مقام پر۔ البتہ کچھ اس کی عبادات ہیں جو عبادات اس میں کی جاتی ہیں۔ مختصر سی عبادت یہ ہے کہ آپ مغرب اور عشاء نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں لیلۃ القدر کی۔ پہلے تو غسل کا حکم ہے کہ آپ اس رات میں غسل کریں، اور غسل بھی ویسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ غسل آپ کرتے ہیں، یا ارتماسی کر دیں اگر رات کو کرنا ہے، اور اگر یا ارتماسی کر دیں یعنی غوطے والا کر
لیں، یا آپ غسل ترتیبی کریں، یعنی پہلے سر کو دھوئیں، پھر دایاں حصہ، پھر بایاں حصہ پیر کے تلوے تک. اسے کہتے ہیں غسل. آپ نیت کریں گے کہ میں لیلۃ القدر کی رات کا یا اس رات کا میں غسل کرتا ہوں سنت قربتاً الی اللہ، تو آپ کا پہلا غسل ہے. غسل کرنے کے بعد آپ نماز عشاء مغرب پڑھیں گے، یا اس کے بعد آپ غسل کریں گے تو پھر آپ غسل پہلے کریں یا بعد میں کریں، میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جب آپ نماز 2 رکعت پڑھیں گے کہ میں 2 رکعت نماز لیلۃ القدر کی پڑھ رہا ہوں، تو یہ 2 رکعت جو ہے آپ کی کیا ثواب رکھتی ہے، اس کے لیے مولا نے ہمارے لیے ایک کتاب ہے جسے مفاتیح الجنان کہتے ہیں. میں مختصر یہ بتا دوں کہ آپ جب نماز پڑھ لیں گے تو 2 رکعت نماز پڑھیں لیلۃ القدر کی، الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں، اور پھر آپ دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے آپ قل هو اللہ احد کا ذکر کریں. اور جب ذکر کر لیں گے قل هو اللہ احد کا، تو پھر آپ بیٹھ کر وہیں پر اسی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ وہیں بیٹھیں اور پڑھیں استغفر اللہ واتوب الیہ. ربی نہیں کہنا، کیونکہ روایت کے جو جملے ہیں اسی میں یہ ہے استغفر اللہ واتوب الیہ. جب 70 مرتبہ اسے پڑھ لیں گے تو امام فرماتے ہیں کہ اس وقت انسان اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ سب طریقہ ہے انسان کے لیے کہ جب انسان اس تھوڑے سے عمل میں اتنا ثواب حاصل کرتا ہے. پھر قرآن کو آپ کھول کر سامنے رکھیں، اور پھر آپ اس کے بعد اپنی تو دعا مانگے کہ میرا اللہ میری یہ دعا ہو، تو خداوند متعال اس دعا کو لیلۃ القدر کی فیصلے میں معین فرمائے گا. پھر اس کے بعد قرآن یہ چند جو ہیں وہ آیت ہے، میں جملے پڑھ رہا ہوں. اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار. جس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کتاب کے بدل حق میں کہ جو تیری ذات نے اس کتاب کو نازل کیا، اور اس میں تیری ذات نے اس میں اکبر رکھا ہے اور اسماء حسنہ کا بھی ذکر کیا ہے. اور میں جو ہے یہی خوف رکھتا ہوں، اور نہ ہی مجھے امید ہے مگر صرف یہی امید رکھتا ہوں تیری ذات سے کہ تو مجھے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے. یعنی یہ ہماری مفاتیح الجنان میں یہ دعائیں ہیں جو شیخ عباس قمی نے یہ تقریباً اس اعمال میں لکھے. اور پھر اس کے بعد آپ قرآن کو سر پر رکھیں، اور جب قرآن کو سر پر رکھیں تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں. اللہم بحق حوض القرآن و بحق من ارسلت به و بحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وفیہ اسمک و بحقک علیہم فلا احد یعرف بحقک منک. کہ جو ہے میرا اللہ تجھے اس کتاب کا واسطہ ہے کہ جس کو تو نے نازل کیا ہے، اور ہر مومن کا بحق کل مؤمن مدحتہ فیہ، کہ جس مومن کا تو نے اس میں تعریف کیا. یقیناً جب مومن کی تعریف ہے تو امیر المومنین بدرجہ اولا اس میں ہی آ جائیں گے. اور پھر انسان میرا اللہ میں اس قرآن کے حق سے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں. پھر 10 مرتبہ یہ 15 ناموں کو پکارے. پہلے اللہ کو کہے یا اللہ، پھر یا محمد کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 مرتبہ اسے کہے، پھر یا علی علیہ السلام کو، پھر یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ 10 ہر ایک اسم مبارک کو 10 دفعہ، حتیٰ کہ امام مہدی علیہ السلام تک علیہم السلام تک 10 مرتبہ کہے گا تو یہ اس کے لیے عمل ہو جائے گا. اور اس کے بعد وہ انسان جو دو بھی دعا مانگے گا اسی دعا کو اللہ کی ذات اس لیلۃ القدر میں فیصلہ میں انجام دے گا. اس کے بعد اور بھی دعائیں ہیں، آپ کی کافی دعائیں ہیں. دعائے کمیل پڑھ سکتے ہیں، دعائے جوشن کبیر پڑھ سکتے ہیں، نماز جعفر تیار ہے وہ بھی اس رات میں آپ پڑھیں. اور پھر ہمارے لیے 100 نوافل اس رات میں پڑھنے کے حکم ہے. اسے آپ 6 دنوں کی نماز قضا پڑھیں یا آپ اسے 100 نوافل پڑھیں. بہتر ہے کہ قضا پڑھیں. اگر اپنی زندگی کی قضا نہیں ہے تو کسی اپنے مرحوم کی جو مرحوم ہو چکا ہے تو اس مرحوم کی نیابت میں، فلاں کی نیابت میں ظہر کے 4 فرض پڑھتا ہوں، پھر دیگر کے 4 فرض پڑھتا ہوں، پھر مغرب کے 3، پھر عشاء کے 4، پھر صبح کے 2. جب ایک دن کی ختم ہو جائیں گی پھر دوسرے دن. اسی طرح کے 6 دن کی جب آپ نماز مکمل کریں گے تو آپ کو 100 نوافل کا ثواب بھی مل جائے گا اور آپ کی 6 دن کی نماز قضائیں بھی ادا ہو جائیں گی.
یہ ہماری مفاتیح ایک ایسی کتاب ہے کہ جو کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ہماری مصباح المتحجت بھی ہے، باقی بھی دعائیں کی کتابیں ہیں، جیسے صحیفہ سجادیہ ہے جو امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں سے ایک بڑی کتاب ہے، اور اسی طرح مفاتیح بھی ہے جن کا حجم بھی تقریباً قرآن جیسے ہیں، اور ہزارہ صفحہ تک اس کا حجم بن جاتا ہے۔ اس میں دعائیں ہیں، ہر دن کی دعائیں، ہر مہینے کی دعائیں ہیں، اس میں یہ ماہ رمضان کی بھی دعائیں ہیں، لیلۃ القدر کی بھی دعائیں ہیں۔ انسان ہمارے ہاں کچھ لوگ جنتری تو گھر میں رکھ لیتے ہیں، لیکن مفاتیح الجنان جو اردو میں بھی چاپ ہو چکی ہے ہر گھر میں ہونی چاہیے، جیسے تحفۃ الامام ہوتا ہے، قرآن مجید مترجم ہوتا ہے، نہج البلاغہ ہوتا ہے، اسی طرح سے مفاتیح الجنان بھی، اور نماز جعفریہ بھی، نماز امامیہ بھی گھر میں ہونی چاہیے، کہ انہی کتابوں میں سے امام خمینی نے فرمایا تھا، اس نے کہا کہ میں بہت بڑا فخر ہے ہمارے مذہب شیعہ میں جو کسی مذہب میں نہیں ہے، کہ اس ہمارے مذہب میں ایک کتاب ہے دعاؤں کی جو ہمارے ائمہ نے ارشاد فرمائی۔ جائیں کسی مذہب میں ایسی دعا نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں جب صبح کی دعا ہوتی ہے تو اس دعا میں امام سجاد علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، وہ دعائے صباح جو ہے، وہ دعائے جو سحر کے وقت پڑھی جاتی ہے، ابو حمزہ سمالی کی دعا ہے، یا دعائے باقی بہا ہے، دعائے بہا ہے، یہ باقی بھی دعائیں ہیں جو پڑھتے پڑھتے کم از کم 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور اگر بندہ سکون آرام سے پڑھے تو شاید 2 گھنٹے بھی لگ جائیں۔ ان دعاؤں میں جس میں اللہ کی معرفت، اللہ سے گناہوں کی بخشش، گناہوں کی یہ بھی انسان کو معافی گناہوں کی طریقے امام نے ارشاد فرمائے کہ ایسے ایسے اللہ کی بارگاہ میں اسے بیان تو نہیں کر سکتا کیونکہ طولانی نہ ہو جائے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس رات میں اتنا ثواب اللہ عطا کرتا ہے تو ہر بندہ اسے ثواب کو شمار کرتا ہے کہ میاں لیلۃ القدر کا اتنا بڑا ثواب ہے، لیکن کم از کم اتنا تو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی ذات جب اتنا ثواب عطا کر سکتا ہے تو لوگوں کو جب کہا دیا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا حج ثواب 70 حج سے بھی زیادہ ہے، یہ حجوں سے بھی زیادہ ہے، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ جب 80 100 سال کی عبادات سے بھی زیادہ کتنا زیادہ ہے وہ کوئی انسان اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اور جب پوچھا گیا ائمہ علیہم السلام سے کہ 1000 مہینہ اللہ کی ذات نے کیوں کہا اس لیے 1000 مہینہ کہا کہ دشمن آل محمد امیہ خاندان کی حکومت جو ہے وہ رہ گئی تھی تقریباً آل محمد کے، وہ جو دشمن جو ان کے مقابلے میں تھے وہ اتنا عرصہ رہے، اسی کی مناسبت سے کہا کہ ان کی اتنی بڑی حکومت جو آل محمد کے دشمن کی رہی ہے، اس آل محمد کی دشمنی سے ساری ان کی حکومت کی جو شاہی تھی وہ ایک رات کی عبادت سے افضل ہے، اور باطناً وہ رات فاطمۃ الزہرا ہے، یعنی معرفت فاطمۃ الزہرا تمام عبادتوں سے افضل ترین عبادت ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اس رات میں تمہیں اتنا ثواب مل سکتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور وہ لاشیں اٹھاتا رہا تو پھر سورہ المائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من احیا کا انما احیا الناس جمیعا، کہ ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ کوئی اگر کسی ایک مومن کو قتل کرے گا تو یوں سمجھے کہ اس نے روئے زمین کی جتنے تمام لوگوں کو قتل کریا، اور اتنے قتل کرنے کا جو سزا ہے ان کو بھی وہی ملے گی۔ اور ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی کسی بندے کو زندہ کر دے، یعنی اسے حیات بخش دے، مر رہا ہو پانی کا گھونٹ پلا دے یا اسے کوئی ٹکی دے دے، تو ظاہراً یہی معنی تصور کیا جائے گا، تو اس کو زندہ کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ گویا اس نے پوری دنیا میں اس وقت جو انسان ہے تب کو زندہ کر کے جو اسے ثواب ملے گا اسے ایک بندے کے ثواب حاصل کرنے کا ملے گا۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ اس کے زندگی سے کیا مراد ہے، امام نے ارشاد فرمایا زندگی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی کج روی انسان کو یا کج رہ جانے والے انسان کو اگر صراط مستقیم اہل بیت کے راستے پر لے آئے تو گویا کہ اسے اتنا بڑا ثواب ملے گا۔ تو جب خداوند متعال قرآن مجید میں ایک رات کا ایک بندے کو ہدایت پر لانے کا اتنا بڑا ثواب عطا کرتا ہے، تو وہ حسین علیہ السلام جس نے پورے دین کو حیات بخشی، جس نے پورے 1.25 لاکھ پیغمبروں کی محنتوں کو حیات بخشی، جس نے یزیدیت جیسے بنی امیہ کے اس یزید جیسے لعنتی کا خاتمہ کر کے اور اس کے ارادے خاک میں ملا کر امام حسین علیہ السلام نے دین کو حیات بخشی، حتیٰ کہ دین است حسین دین پناہ است حسین کے معیار پر پہنچ گیا۔ تو وہ ہوئی
اس کی زیارت کا ثواب اللہ کیوں نہیں اتنا عطا کر سکتا؟ البتہ رہو کافی مثالیں ہیں، لیکن مختصر کے لیے میں اتنے کافی ہے، آپ لیلۃ القدر کی اتنی بڑی مقامات سے محروم نہ ہوں۔ اور جب 19 کی رات 21 کی رات میں آئے تو ایک یہ بھی دعا پڑھی، آپ 100 دفعہ پڑھیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، ایک تسبیح پڑھیں، ایک تسبیح پڑھیں اللہم لعن قاتلۃ امیر المؤمنین۔ بعض روایت میں وہ صحابی ہی ہے، لیکن اللہم لعن قاتلۃ امیر المؤمنین، قاتلہ تو نہیں کہنا، امیر المؤمنین نہیں کہنا، اللہم لعن قاتلۃ، تے پر زبر، قاتلۃ، اللہم لعن قاتلۃ امیر المؤمنین، اے میرا اللہ جس نے امیر المومن قتل کیا اس پر لعنت بھیج۔ 100 دفعہ اس تسبیح کو پڑھنا بھی اس اعمال میں شامل ہے، تاکہ انسان اتنا تو بروز محشر بری ہو جائے کہ ہمارا امام کے قاتلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھی امام کا قاتل ہے ہم اس پر لعنت کرتے ہیں، جو بھی اہل بیت کا دشمن ہے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ صرف ہم ہی نہیں، قرآن بھی کر رہا ہے، حدیث بھی کر رہی ہے، اور تمام مسلمان بھی اہل بیت کے دشمن پر لعنت کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی